اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ علم کی بات ہم پچھلی 2 نشستوں سے کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو ایک حد تک مکمل کر لیں گے اور پھر اس سے آگے چلیں گے۔ علم بہت بڑا موضوع ہے، علم کی بڑی جہتیں ہیں، بڑے اس کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجات ہیں، مختلف مراحل ہیں، جو مجھ سے ممکن نہیں ہوگا ان سب کا احاطہ کرنا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میں روحانیت کا طالب علم نہیں ہوں، میں کسی اور خاص علم کا بھی طالب علم نہیں ہوں، میں تو اس دنیا کے علم کا طالب ہوں اور اس دنیا کے علم کی ہی بات کر رہا ہوں جو ایک عام آدمی کی سطح ہے، جو میری سطح ہے۔ دیکھیے، علم مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی کوئی منزل نہیں ہے، علم بذات خود ایک سفر ہے اور یہ سفر جاری رہتا ہے اور یہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ جو میں نے دیکھے ہیں جو کسی علم کے ایک درجے پر، کسی ایک مقام پر پہنچ کر ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کی منزل آ گئی ہے اور وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور ان سمجھتے ہیں کہ ان کا علم مکمل ہو گیا ہے، وہ بس پھر رہ جاتے ہیں کسی ایک جگہ پہ، اس سے آگے پھر ان کی ترقی بھی رک جاتی ہے، ذہنی اور شعوری اور ہر طرح کی۔ علم کی کوئی منزل نہیں ہے، اتنا کچھ ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی منزل انسانوں کے لیے ہو نہیں سکتی۔ علم تو ایک سفر ہے، یہ چلتا رہے گا۔ علم ایک راستہ ہے، ایک جستجو ہے، اگر ہم بڑی ذرا ادبی گفتگو کریں تو، اور اس کو بس حاصل کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے۔ علم کی ایک بڑی بنیادی شکل تعلیم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو بھی دلواتے ہیں، خود بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے جو ہمیں علم دیتا ہے، دوسروں کا تجربہ ہے جو ہمیں علم دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے تجربوں سے نہیں سیکھنا چاہتے، اور یہ اچھی بات بھی ہے بہت حد تک، ہم اپنے تجربے کرنا چاہتے ہیں اور ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ علم مشاہدہ بھی ہے، آبزرویشن ہے، لوگوں کی بھی آبزرویشن ہے بہت سی جو وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو اگر ہم اچھا مشاہدہ کریں اور پھر اس مشاہدے کو کسی شکل میں پہنچانے کی کوشش کریں تو یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ مشاہدے کے بارے میں ایک حکایت میں نے بڑا عرصہ پہلے پڑھی تھی اور وہ مجھے اچھی لگی، آپ سے بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ کسی ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ تم نے میرا اونٹ دیکھا، اور ہر کوئی اسے کہتا تھا کہ ہم نے کوئی اونٹ نہیں دیکھا۔ یہ ویسے ہمارا عام معاملہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے سے اونٹ گزر جاتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی اونٹ نہیں دیکھا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ بیچارہ پوچھتا پھرتا تھا، اتنے میں ایک آدمی ملا، اس نے اس سے بھی پوچھا کہ تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا۔ اس نے کہا تمہارے اونٹ کا رنگ گہرا ہے، بھورا ہے، ڈارک براؤن ہے۔ اس نے کہا ہاں 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 بالکل میرا اونٹ ڈارک براؤن ہے۔ کہ اچھا اچھا اچھا، اس پہ گندم لدی ہوئی ہے غالباً۔ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل اس پہ گندم لدی ہوئی ہے۔ کہ اچھا مجھے لگتا ہے اس کی بائیں آنکھ خراب ہے شاید۔ اس نے کہا ہاں بالکل بالکل اس کی بائیں آنکھ خراب ہو گئی تھی، وہ خراب ہے، اسے ٹھیک نظر نہیں آتا اس آنکھ سے۔ ہاں 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 ہاں، اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا جو پچھلا دایاں پاؤں ہے اس پہ کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے تو وہ لنگڑا کے چلتا ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل یہی تو ہے میرا اونٹ، ساری باتیں تم نے بالکل ٹھیک بتائی ہیں، تو کہاں ہے میرا اونٹ؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتہ، میں نے تو نہیں دیکھا تمہارا اونٹ۔ اب آبویسلی اس شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کس قسم کا آدمی ہے، اتنی نشانیاں بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے تو اونٹ دیکھا ہی نہیں۔ اس نے اس سے لڑائی شروع کر دی، مار پیٹ شروع کر دی، وہ کھینچتا تانتا اس کو قاضی تک لے گیا۔ قاضی کی عدالت میں اس نے، پرانا زمانہ تھا قاضی جلدی مل جاتے تھے، آج کل تو کورٹس اور قاضیاں ملتے ہی نہیں ہیں، وہ بہرحال لے گیا وہاں تک اور اس نے جا کے اپنا مدعا بیان کیا کہ جی یہ دیکھیے یہ شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ قاضی نے اسے پوچھا کہ ہاں بھائی تم اسے کیوں نہیں بتاتے کہ اس کا اونٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اس کا اونٹ ہرگز نہیں دیکھا، سچ مچ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا پھر تم نے اتنی باتیں کیسے بتا دیں؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا کہ میں نے اونٹوں کے نشان تھے چلنے کے، تو ایک اونٹ کے نشان تھے، چلے جا رہے تھے، میں نے بھی دیکھا اس کو، اور میں نے دیکھا کہ کچھ گندم کے دانے گرے پڑے ہیں راستے میں اور مستقل گرے پڑے ہیں، تو میں نے اس سے سمجھا کہ یہ اونٹ جو ہے جو یہاں سے گزرا ہے اس پہ گندم لدی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اور غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ سڑک کے یا راستے کے دونوں طرف جو درخت ہیں اس میں سے صرف دائیں طرف کے درختوں کے پتے کھائے ہوئے ہیں اور بائیں طرف کے درختوں کے پتوں کو کچھ نہیں ہوا۔
تو اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس اونٹ کی غالباً بائیں آنکھ خراب ہے، اس لیے اس نے صرف دائیں طرف کے پتے دیکھے دائیں آنکھ سے، اور وہ کھاتا چلا گیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو چاروں پاؤں کے نشان ہیں، اس میں سے جو پچھلا دایاں پاؤں ہے اس کا نشان ہلکا ہے، مستقل۔ تو اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یقیناً اس کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے تو پورا بوجھ نہیں ڈالتا اس کے اوپر۔ تو یہ ساری گفتگو ہے حضور، یہ میرا مشاہدہ تھا جس کی بنیاد پہ میں نے اس کو بتا دی ساری باتیں۔ اونٹ تو میں نے واقعی نہیں دیکھا۔ اب یہ مشاہدے کا عالم ہے، اور یہ بڑا اچھا عالم ہے، میں اس کو ہرگز برا نہیں سمجھتا۔ میرا خیال میں اتنا اچھا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح نہ کریں خدا نخواستہ کہ اونٹ گزر جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ ہم عام لوگ ہیں، ہماری زندگی میں بڑے واقعات نہیں ہوا کرتے، چھوٹے واقعات ہی ہوتے ہیں، اور ہم بڑے واقعے کے انتظار میں خواہ بیٹھے رہتے ہیں ساری عمر۔ چھوٹی چیزیں، چھوٹے واقعات، چھوٹے مشاہدات، انہی سے زندگی ہے، اور ان کو لے کے چلتے رہنا چاہیے۔ یہی چیزیں ہمارا علم بناتی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ علم سے آگے کیا ہے؟ میرے خیال میں 2 درجے ہیں علم سے آگے۔ ایک پہ میں کچھ بات کر سکتا ہوں، دوسرے پہ بات کرنے کے لیے میں کوالیفائیڈ نہیں ہوں۔ علم سے آگے آگہی ہے، شعور ذات بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سمجھنا۔ آگہی کے بارے میں بھی اختر الایمان کی ایک نظم ہے جو شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ میں جب طفل مکتب تھا، ہر بات ہر فلسفہ جانتا تھا، حکیموں کے اقوال ان کے اوامر نواہی بلا بلا بلا، یعنی دنیا جہان کی حکایتیں شکایتیں مجھے سب آتی تھیں، سب کے قول یاد تھے، سب کی بڑی بڑی باتیں مجھے پتہ تھیں۔ اور اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کسی بحر کے سونے ساحل پہ بیٹھا ہوں ہلنے سے قاصر، سرے شام آئی ہے دیکھو تو ہے آگہی کتنی شاطر۔ آگہی سے یہ ہوتا ہے کہ جب آگہی آ جاتی ہے تو پھر آدمی خاموش ہو جاتا ہے، پھر اسے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اس دنیا میں اس کی جگہ کیا ہے، اور اس کی باقی جو پورا کانٹیکسٹ ہے اس زندگی کا، اس میں اس کا مقام کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ کس حد تک اپنے حالات کے مطابق فٹ ہے، ان فٹ ہے، کیا چیزیں ہیں اس کی جو اچھی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ یہ سارا شعور ذات ہے۔ شعور ذات کوئی خیالی اور کوئی بڑی کتابی گفتگو نہیں ہے۔ شعور ذات بیسکلی نہ صرف اپنے آپ کو سمجھنا ہے، بلکہ اپنی پرسپیکٹیو کو بھی سمجھنا ہے، اپنے کانٹیکسٹ کو، اپنی جگہ، اپنی حیثیت، اپنے تعلق کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے شعور ذات پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ شاید شعور ذات کوئی بڑے ذرا افسانوی اور بڑی حکایتی بات ہے اور بڑی کوئی اعلیٰ اس میں تخیلاتی گفتگو ہوگی، میرا خیال میں ایسا نہیں ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ میرا خیال میں یہ نہایت ایک پریکٹیکل شکل ہے، ایک ایسا علم ہے، یعنی علم کی ایک منزل ہے، آگہی جس کو ہم کہتے ہیں، اویئرنیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، سیلف اویئرنیس کی بات ہم نے کی بھی تھی۔ تو یہ اویئرنیس ہے، اور اویئرنیس صرف اپنے بارے میں نہیں ہوتی، اویئرنیس ہر کسی کے بارے میں ہوتی ہے۔ اگر میں امپورٹنٹ ہوں تو میرے آس پاس سبھی لوگ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ دنیا بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس دنیا میں مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ میں اس دنیا میں کچھ کروں، اور اس دنیا میں مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں اس دنیا کو تو ترک کر دوں یہاں آ کے، اور نہ اس دنیا کے لیے کچھ کروں اور نہ آگے کے لیے کچھ کروں۔ جو کچھ بھی آگے بھیجنا ہے، جس کو ہم اگلی دنیا کے لیے تیاری کہتے ہیں، وہ اسی دنیا میں کمایا جائے گا، اور اگر اس دنیا میں نہیں کمایا جائے گا تو اور کہیں نہیں کمایا جائے گا۔ تو لہٰذا شعور ذات یا جو آگہی ہے وہ میرے خیال میں علم کی اگلی منزل ہے، اور اس کا حصول بڑا ضروری ہے۔ یعنی ہر وہ عالم اور ہر وہ شخص، میں ہوں وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ علم کا دعویٰ رکھتا ہے کسی حد تک بھی، جس حد تک بھی ہے، اور آگہی اس کے قریب نہیں آئی، تو پھر علم نہایت خام ہے، نہایت ناقص ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے کہنے کی، اور کہیں نہیں پہنچا، اور یہ علم بس کہیں بھٹک رہا ہے۔ علم بھٹکاتا بھی بہت ہے، بے شمار لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو ابلیس کی ہے، جو صرف علم کی بنیاد پہ گمراہ ہوا ہے ایکچولی، لیکن اس کے علاوہ بھی عام دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ اور ایسے لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ آ کے غائب ہو گئے، گم ہو گئے کسی وجہ سے، آگہی اور اس سے اگلی بات تک نہیں پہنچے۔ سو آگہی چاہیے جناب،
جب آپ جو بھی علم کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ علم کا ایک بہت کوئی اعلیٰ درجہ حاصل کریں گے تو آگہی تک پہنچیں گے، آگہی علم کے ایک بنیادی حصول کے بعد آہستہ آہستہ شروع ہو جانے کا نام ہے، اور وہ اس کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں علم کی شکل میں، ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، وہ ہماری ذات میں شامل ہوتی رہتی ہے، اور اس کے شامل ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنی ذات کی آگہی ہوتی رہتی ہے، ہمیں اپنی ذات کا شعور ملتا رہتا ہے۔ اور ذات کا شعور میں نے کہا ہے کہ صرف اپنی ذات کا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ ان سب لوگوں کا احساس ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں، ان سب واقعات کا، ان تمام معاملات کا، ہمارے اپنے جو جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور جس طرح سے ہمیں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ سب آگہی کا حصہ ہے، اور یہ آئے گا تو ہم اس دنیا میں بہتر انسان کے طور پہ رہ سکیں گے، اور یہ آئے گا تو ہم وہ کام کر سکیں گے جو اس دنیا کے لیے بھی نفع بخش ہوں، اور جو ہمارے لیے اگلی دنیا کے لیے بھی نفع بخش ہوں۔ اور یہ آئے گا، آگہی آئے گی اور یہ شعور ذات آئے گا تو ہم اس دنیا میں واقعی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، اپنے دور کے لوگوں کے لیے، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں گے احساس ہے ایسا۔ اور اگر یہ شعور ذات کسی ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے، یا ایک سیلفشنس یا سیلف سینٹرڈنس کی حد پہ رہ جاتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، مجھے بس یہ سمجھ آئی ہے، میری آگہی کا محور یہ ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، تو پھر بہرحال اس سے معاملات کوئی اچھے نہیں طے پائیں گے، کچھ نقصان ہو جائے گا اس سے۔ آگہی سے آگے کیا ہے؟ آگہی سے آگے عرفان ہے میرے خیال میں، اور یہ عرفان پھر عرفان الہی۔ اب عرفان الہی اللہ کی دین ہے، یہ محنت اور مشقت سے حاصل ہونے والی چیز غالباً نہیں ہے۔ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں آنیسٹلی اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، لیکن جب ہم اگلی نشست میں آئیں گے، جب ہم ایمان کی بات شروع کریں گے، میں کچھ ذاتی تجربات آپ سے ضرور شیئر کروں گا، بغیر کسی خاص تبصرے کے۔ آپ اس سے جو چاہیے نتیجہ نکال لیجئے۔ کچھ ہیں ایسے تجربے مجھے ہوئے جو جن کی توقع نہیں رکھتا تھا، اور وہ ہوئے، اور بہرحال ان سے کچھ مجھے بھی سمجھ آئی کچھ چیزوں کی، آپ کو یقیناً شاید مجھ سے زیادہ سمجھ آ جائے کچھ ان کی۔ عرفان الہی اللہ کے ہونے کا عرفان ہے، یقیناً ہم سبھی لوگ مانتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمان بھی مانتے ہیں، اور مذاہب کے لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اس کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ وہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ مشرکین اور منافقین اور جو نان بلیورز ہیں ان سے پوچھیں، اور یہ کئی جگہ آیا ہے کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا، تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، تو پھر فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کدھر بھٹکے پھرتے ہو، یہ سوال پھر آگے اللہ ریز کرتا ہے۔ اس طرح کے کئی سوال ہیں، تو یہ سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا عرفان میری بڑی ہی محدود ذہن کے مطابق اور سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہونے کو مان لیں دل سے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اس بات کا احسان تم پر یا مجھ پر نہ رکھیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام انہوں نے صرف ان کی زبان تک پہنچا ہے، ابھی ان کے دل میں نہیں اترا، تو دل میں اتار لیں کسی طرح سے اللہ کے ہونے کو، اور یہ یقین کر لیں کہ واقعی اللہ ہے، اور واقعی اللہ قادر مطلق ہے، اور واقعی وہ ہمارا رب ہے اور پروردگار ہے، اور وہ واقعی ہمیں اور اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اور وہ واقعی یہ سب کچھ ایسا ہی ہے جو وہ فرماتا ہے۔ اس بات کو ہم تسلیم کر لیں اندر کہیں، اپنے اندر اس بات کو، تو یہ عرفان ہے، عرفان الہی ہے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو وہ عطا فرما دے اس کا احسان ہے۔ اللہ پاک سب کو اس منزل تک لے کے جائے، مجھے بھی لے کے جائے، آپ کو بھی لے کے جائے، اور ہمارا جو عرفان الہی کی منزل ہے وہ ہم اللہ کرے کسی طرح سے اس کو پا لیں، اور واقعی ہم یقین کے اس درجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق یقین کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بہت خوش رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا، اللہ حافظ۔